ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر طیب عاصم کے ساتھ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی کامیابی کے بارے میں، تو اس حوالے سے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی تھی پیشنٹس کی ایکسپیکٹیشنس کی، جو کہ عموماً بہت ہائی ہوتی ہیں، یعنی وہ جوانی کے دور میں واپس چلے جانا چاہتے ہیں. تو اس سوال کا تو آپ نے جواب دے دیا، لیکن ایک چیز اور جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب سرجری ہو گئی تو بس اب زندگی آسان ہو گئی. سرجری کو کامیاب بنانے میں پیشنٹ خود کس طرح سے ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے، اور سرجری کے جو پراپر ریزلٹس ہیں وہ کتنے عرصے بعد سامنے آتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، یہ سب سے پہلے جوائنٹ ریپلیسمنٹس کی ہم اگر کامیابی بتائیں تو مور دین 90-95% کامیاب ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. ٹھیک ہے، کیونکہ انفیکشن کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1% 2% میکسیمم. جی، لیکن اس کو بھی اتنا نہیں لینا چاہیے. یعنی 100 میں سے ایک دو لوگوں کے ساتھ اس 100 طرح کا میں معاملہ ہو سکتا ہے. اگر ہوا اور یہ آپ ڈائبٹک پیشنٹس کو انکلوڈ کر کے بتا رہے ہیں؟ میرے کو ڈائبٹیز کا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیں، کوئی سرجری ڈائبٹیز کے لیے کنٹرانڈیکیشن نہیں، انٹل اٹ از کنٹرولڈ. اگر کنٹرول ہوا ہے تو ڈائبٹیز جو ہے آپ آرام سے، ظاہر بات ہے جن کو ڈائبٹیز ہے ان کا کیا آپ بائی پاس نہیں کریں گے؟ بالکل. وی کانٹ، بٹ ہم ان کو وی ڈونٹ لیٹ دیم ڈائی بیکاز آف دا ڈائبٹیز. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نہیں آپ ڈائبٹیز کنٹرول رکھیں، ہارٹ کی چیزوں کو رکھیں، تو اس کو نارمل ایک پروسیجر رکھیں. اگر خدا کا ڈائبٹیز ہی کنٹرول نہیں ہے تو وہ غلط بات ہے، اس پہ آپریٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹ پہلے اس کو آپ آپٹیمائز کریں تمام چیزیں. تو اس کا کامیابی جو اس کی سکسیسفل ریٹ بہت ہائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہائی ہونے کی سب سے کامیابی کا دار و مدار پیشنٹ کے اپنے اوپر بہت ہے. سرجن کے اوپر ہے، ہاسپٹل کے اوپر تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن دیکھیں جب تک پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی جب تک اس کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی. فار ایگزامپل میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر کسی کی ہم ہپ ریپلیسمنٹ کریں اور آپ کہیں گے یار اگر آپ واش روم کے اندر کموڈ کو ہائی نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اگر لو پہ بیٹھیں گے تو اس کو وہ ڈسلوکیشن کے چانسز ہیں. تو اس کے لیے کہ فیملی کو اس پیشنٹ کو خود بھی اچھی طرح کرنا ہے، یا اس کو سونے کا اسٹائل صحیح کرنا پڑے گا. یعنی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ ڈسلوکیٹ ہو جائے، کیونکہ ہپ کے اندر یہ سب سے بڑا چانس ڈسلوکیشن کا ہوتا ہے. یہ ہے کہ بعض لوگ کراس لیگ کر دیتے ہیں، بعض لوگ ایچ کے اوپر آ جاتے ہیں، بعض لوگ جھک لیتے ہیں، بعض لوگ واش روم میں جا کے جو ہم لوگوں کے سنک تھوڑے نیچے، کیونکہ یہاں کوئی چیز پروفیشنل اسٹائل سے تو بناتے ہیں ہر شخص نے اپنے حساب سے. گھر میں ہر کوئی چھوٹے قد کا ہے تو چھوٹے لیول کے اوپر کر دیا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی یہ ایک جنرل ایک اسٹینڈرڈ ہے. وہ جھکتا ہے، اور کسی کا اگر بزرگ کا ریپلیسمنٹ ہوئی اور اس نے واش روم وہ یوز کر لیا ہاتھ دھونے کے لیے، وضو کے لیے، ٹوتھ برش کے، وہ جھکا اور جھک کے کھڑا ہوا اور پاؤں کا اپڈیکٹ کیا، وہ کیا کہتے ہیں ڈسلوکیٹ ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اور سب سے جو یہ ہے جو پوسٹ آپریٹیو ریکوری پیریڈ ہے اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے. فار ایگزامپل نی جوائنٹ ہے جیسے، تو نی جوائنٹ کے اندر جو ہے ریپلیسمنٹ کے بعد اس کی پراپر اچھے فزیوتھراپسٹ سے ایٹ لیسٹ 6 ویکس تک اس کی ڈیلی فزیوتھراپی ہوگی. ڈیلی اگر نہیں ہو سکے تو 5 روز ہو جائے، تو تاکہ اس کی جو رینج آف موومنٹ ہے ود ان 6 ویکس میں اتنی آ جائیں کہ وہ کرے. باقی پہ گریجولی آ جاتی ہیں. شروع کے 10-15 روز تھوڑے پینفل ہوتے ہیں بیکاز آف دا آپریٹو وونڈ، ناٹ بیکاز آف دی آپریشن نی جوائنٹ آپریشن، بلکہ بیکاز آف آپریٹو وونڈ. ظاہر بات کوئی بھی انسیجن مسلس اپنے آنے میں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بہت پینفل ہوتا ہے. وہ پینفل تو آپریشن ظاہر بات ایکسٹینسو آپریشن ہے، اتنا بڑا انسیجن ہے اس کا، تو اس حساب سے وہ کیا کہتے ہیں اس کی وونڈ میں اس کا پین رہے گا. وہ 10-15 روز کا پیریڈ نکالنے کے بعد وہ اس کی اگر اچھی فزیوتھراپی ہے تو اتنے اچھے رزلٹس ہیں، لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ ہمارے جتنے پیشنٹ ہیں وہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایز سچ کوئی اتنا وہ نہیں ہے. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب، پوسٹ آپریٹیولی یا آپریشن سے شاید ایک دن پہلے سے کچھ دوائیں اسٹارٹ کی جاتی ہیں جو بلڈ تھننگ ایجنٹس ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آفٹر سرجری جب پیشنٹ ہاسپٹلائزڈ ہی ہوتا ہے اس دوران بروزز بننا شروع ہوتے ہیں، خاص کر سرجیکل سائٹ کے آس پاس، جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں. تو ان دواؤں کی ضرورت کیا ہے، اور ان دواؤں کو دینے کی وجہ سے ہم کس خطرے سے ان کو بچا رہے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ کہ بڑا اچھا پروٹوکال ہے. بلکہ میں 1-2 میٹنگز میں اسٹیٹس بھی گیا تھا پچھلے دنوں، اور ہماری ہوتی رہتی ہیں انٹرنیشنل تھرومبوٹک کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں، اور خاص کر ہپس اینڈ نیز کے بعد اس میں یہ ایشو آئے تھے. لیکن اس میں ایک جنرل سب کے ایک کنسنسس ہیں، وہ یہ کہ اگر اسپائنل اگر دے رہے ہیں تو اس کو پری آپ نہ دیں، کلیکزین یا یہ تمام چیزیں یہ نہ دیں، یہ آپریشن کے بعد دیں. کوئی سے بھی جو اینٹی تھرومبوٹک ڈی وی ٹی پروفیلیکسس پہلے نہ دیں، اس لیے کہ وہ بلیڈ کرے گا یہ. اور آپریشن کے فوراً بعد، میں اپنے پیشنٹ کو آپریشن کے فوراً بعد دینا شروع کرتا ہوں فار ایٹ لیسٹ جب تک وہ ایمبولیشن میں نہ آ جائے.
کچھ ریکمنڈیشن کرتے ہیں یہ ہیں کہ وہ کم سے کم اگر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے کارڈیک پیشنٹس وغیرہ ان میں تھوڑا پہلے سے اسٹارٹ کر دیا تھا ورنہ باقیوں میں تو باقیوں میں نہیں. بالکل وہی میں کہوں انڈیکیشنز ہوتی ہیں. جنرل میں کنسرن کی بات کر رہا ہوں. جنرلی یہ ہے کہ آپ پہلے نہ کہیں آپریشن کے فوراً بعد شروع کریں, 2 گھنٹے کے بعد شروع کر دیں. عام طور پہ سبکوٹینیس دیتے ہیں اور وہ 1 ہفتہ 10 روز تک رہتا ہے. اگر وہ بہت اچھا چلنا شروع کر دے گا تو وہ اسی پہ بند کر دیتے ہیں, لیکن اگر وہ اس کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو گھر پہ بھی لگاتے ہیں. اب وہ اس کی بھی ریکمنڈیشن آ گئی, آپ 4 to 6 ویکس تک گھر پہ لگائیں آپ اس کو. لیکن اتنی پاکستان میں اتنی نہیں ہے, لیکن پاکستان میں کم سے کم یہ ہے کہ لوگوں شاید پہلے اتنا لوگ انڈرسٹینڈ یعنی پیشنٹس اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے تھے کہ یہ بھی ضروری ہے نہیں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ تھرومبوسس یہ امبولزم ہو جاتا ہے. یہ اگر یہ کلاٹ اگر بیٹھ گیا بن گیا تو اس کی وجہ سے آپ آپریشن کی وجہ سے آپریشن نی جوائنٹ یا ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں خدا نخواستہ فیٹیلٹی نہیں ہوگی, لیکن یہ اگر یہ ایمبولائی چلا گیا اس کی وجہ سے فیٹیلٹی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ دوائیں دینا بہت ضروری ہوتی ہیں, اس لیے کہ اگر یہ ایمبولا اگر چیسٹ پہ آ گیا پلمونری کمپلیکیشنز ہو گئی تو امیجیٹلی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو سکتی ہے. اشرف صاحب اس کے علاوہ آپ نے تذکرہ کیا تھا 6 ویکس تک فزیوتھراپی چلتی ہے. اس دوران بیسیکلی ایک فیز ایسا آتا ہے مریضوں کے اوپر جس کے اندر مسل پین ہو رہا ہوتا ہے ان کو, اس طرح کا پین جیسے آپ 1-2 مہینے سے کبھی جم نہ گئے ہوں اور اچانک جا کے بہت ساری ویٹ لفٹنگ کرائیں. بالکل اس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر پیشنٹس ایکسرسائز ترک کرنے کا بھی سوچنے لگتے ہیں یا کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیچ میں گیپس آئیں. اس معاملے میں کس طرح کا لاحِ عمل مریض کو رکھنا چاہیے اور اپنی سوچ کو کس طرح سے مثبت رکھنا چاہیے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کی جو بھی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اس کا ایکٹیویٹیز جو ہے, ایک تو فزیوتھراپی اس کی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی ہے, اب وہ اپنے نیڈ کے حساب سے ہلکی ہلکی جو ریگولر ایکسرسائز ہے اس کو بحال کرے. فار ایگزامپل اگر فرض کیا نی سرجری ہوئی ہے, اس کو اگر سی پی ایم ہے موجود اس ہاسپٹل کے اندر یا اس نے ارینج کیا ہوا ہے تو وہ کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی موومنٹ ہلکی ہلکی ایکسرسائزز کرنا شروع کر دے. اب اپ ٹو اے کیا کہتے ہیں سیفٹی لیول کے حساب سے اور کمفرٹ کے حساب سے وہ موومنٹ کرے. بالکل اس کو واک اور تمام چیزیں کرنی چاہیے تاکہ وہ اس میں وہ نہ آ جائے. لیکن یہ سوچیں گے فوری طور پر بہت ایکسیسو ایکسرسائزز کریں ادر دین فزیوتھراپی تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس میں بہت گریجولی اس ایکسرسائز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اشرف صاحب اسی طرح سے بے شمار پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان بیماریوں کی وجہ سے کیونکہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ریسنٹلی اسٹارٹ ہوئی, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ بستر سے لگ جایا کرتے تھے اور چلنا پھرنا بالکل ترک کر دیتے تھے. نتیجتاً مسلز وغیرہ بھی اس قابل نہیں رہتی تھیں کہ ان کا وزن اٹھا سکیں. ایسے پیشنٹس کے اندر اگر ریپلیسمنٹ کی جائے تو کامیابی کے چانسز ہاں کیا بالکل کم ہوتی ہے. ہوتے اصل میں اس کا بھی پروٹوکول ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ پری آپ اسسمنٹ پوری کریں اور پری آپ بعد لوگوں کو ہم لوگ فزیوتھراپی بھی کرواتے ہیں کہ مسل ٹون اور یہ تمام چیزیں بحال ہو جائیں. جب ایک دفعہ وہ بحال ہو جائیں گی مسلس کا بیلنس آ جائے گا, وہ خود پیشنٹ جو ہے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہی از ایبل ٹو ٹالریٹ آل دیس تھنگ, تو وہ ہوتا ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں پری آپ بھی کرتے ہیں اور یہ ریکمنڈیشن ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, وہ بعض اوقات بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیورولوجیکل پرابلمس بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جی, تو اس کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے اندر شاید جوائنٹ ریپلیسمنٹ اتنے کامیاب مؤثر نہ رہیں, تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سرجن کتنا اس کو لے رہا ہے, آپ خود اس کو کتنا لے رہے ہیں, اور اس کو پہلے یہ ڈسٹنگوش کریں کہ نیورولوجیکل انوالومنٹ تو نہیں ہے کسی. اب فرض کیا جس کو پولیو ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے پرابلمس ہیں اور بہت ہی ویسٹڈ چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو پھر اسی حساب سے بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا ہے, آپ کو یہ دوسری چیزیں ہم کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی اور موڈیفائنگ آپریشن ہم کر سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کا آئی ایم شیور یہ نہیں ہوتا ہے, یہ تو میں آپ کو تھیوریٹیکل باتیں بتا رہا ہوں. اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے فرض کیا کسی کو ڈیمالینیشن ہے یا اور پرابلمس ہیں, اس کو ہاں نہیں اس کو بہت ہی سکسیزفل نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں کرنے کی ہیں. لیکن پری آپ بعض جگہیں ایسی ہیں جس کے اندر اسٹفنس ہے, اب اتنے سالوں سے آسٹریو آرتھرائٹس لیٹی ہوئی ہیں یا کوئی اور پرابلمس ہیں, تو اس کے وجہ سے پہلے اس کو تو موبلٹی کروائیں, اس کو بتا دیں, پروٹوکال دے دیں. ونس دے ایگریڈ تو دین وی شوڈ پروسیڈ آن. اشرف صاحب ایک دفعہ جب جوائنٹ ریپلیس ہو جاتا ہے تو لانگ ٹرم کے اندر کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جن کو کرنا ضروری ہوتا ہو؟ شولڈر جوائنٹ ریپلیسمنٹس ہو گئے, اس میں بھی مور اور لیس شولڈر کے حساب سے ہم احتیاط کرواتے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں ہپس اینڈ نیز ہی ہو رہی ہیں تو اس کے میں تھوڑا ہپس کا پہلے بتا دوں پھر نیز کا بتاؤں. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہپس جیسے ہیں تو ہپس کا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی ڈسلوکیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, شروع کے 8 سے لے کر 9 ہفتے یا 10 ہفتے تک ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ لائی آن ہز بیک, ٹھیک ہے, ہز اور ہر بیک, اور اس کو سائڈ پہ سیدھا لیٹے اور کراس نہ کرے, اپنے سائڈ پہ نہ لیٹے, کراس نہ کرے. کراس سے کیا ہوتا ہے جب آپ لیگ کراس کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جوائنٹ اگر رائٹ سائڈ کا تو ہپ پہ اسٹریس پڑے گا وہ ڈسلوکیٹ ہو جائے گا. ایک تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے.
دوسری ہے کہ جھک کے کام کرنا، جسے میں کہتا ہوں معمولی سی چیزیں کہ بہت زیادہ اگر بیسن سنک نیچے اور آپ لمبے قد کے اور جھکے ہوئے تو اس میں پرابلم ہوئی ہیں، یہ سب لکھی ہوئی ہیں، سب یہ اسٹینڈرڈ کمپلیکیشن ہیں جو کہ بکس میں آئی ہوئی ہیں، ہم نے دیکھی بھی ہیں، پاکستان میں بھی دیکھی ہیں اور باہر بھی دیکھی ہیں ہم نے. اچھا سملرلی کیا ہے وہ ان کا واکنگ اسٹائل صحیح ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بڑے بڑے اسٹیپ کے ساتھ جسے کہتے ہیں ہاپ اوور کریں یا ٹرپ اوور کرنے کی کوشش کریں، کہ ایسے گھر میں جیسے بڑے بڑے اسٹیپس ہیں، بعض لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب زیادہ ان کا اسٹیپنگ گیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اٹ ول گو آؤٹ. جی. اچھا ایک تو یہ ہپس کی ہوگا، یہ میجر ہیں اور بھی ہیں. ہم نے اس کو ایک وہ بنا بھی دیا ہے، کیا کہتے ہیں پمفلٹ کی صورت میں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اچھا اب نیز کا ہے. اب نیز کا یہ ہے کہ جیسے ہمارے پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا آپ بتائیں ہم زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل آف کورس یہاں آر پی ایف کے ایسے جوائنٹس ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم لگاتے ہیں لوگ کرتے ہیں. لیکن اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم آلتی پاتی مار کر کے ہم کر سکتے ہیں، ہم جناب علی اب کسی مذہبی تقریب میں زمین پہ. تو یہ تھوڑی سی اب ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ تھوڑا سوچنا چاہیے. آپ احتیاط کریں پوری. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے کوالٹی آف لائف ہم نے پرووائڈ کر دی ہے. اب یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں بچوں کے ساتھ ٹینس کھیلیں، جی. دادا ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں. ابھی ایسی چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے اتنا ہمیں 4 لاکھ روپے لیے کمال ہے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں یعنی ایکسپیکٹیشن وہی والی بات ہے. لیکن اس کی احتیاط کرنی ہے کہ اس نیز کے اندر بھی بہت احتیاط کرنی ہے. پھر چونکہ جوائنٹ کے اندر ہے میٹل ورک آپ کی باڈی کے اندر ہے، تو احتیاط آپ کا یہ کوئی انفیکشن نہیں ہونا چاہیے. چوٹ وغیرہ لگنے کے چوٹ لگے فوری طور پہ اینٹی بایوٹک کسی ڈاکٹر کو دکھلائیں کہ وونڈ نہیں رہنا چاہیے. وہ اگر انفیکٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو جوائنٹ انفیکٹ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. تو اس کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ کو تھرو آؤٹ اس چیز کا خیال کرنا ہے. پھر تھرو آؤٹ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ جو اگر بلڈ تھنرس کے اوپر ہیں تو وہ آپ کو احتیاط کرنے کہ ہاں وہ لے رہے ہیں، لیں یا نہ لیں، اس کی پوری اس کو کریں. اگر خدا کا ہلکی چوٹ لگے اگر ہیماٹوما بن گیا تو انفیکٹ ہو جائے گا، وہ انفیکٹ کہیں بھی ہوا اور وہ اس کو انفیکٹ کر دے گا. تو جو ریگولر میڈیکیشن، سملرلی ڈائبٹیز کا بڑا خیال کرنا ہے، اس کو آپ کو کنٹرول رکھنا ہے آل دا ٹائم. کیونکہ اگر ڈائبٹیز ان کنٹرول ہو گئی تو سب سے پہلے کیا ویسے بھی رکھنی ہے اور ویسے بھی کنٹرول رکھنا ہے. اور جہاں پہ آپ کے باڈی کے اندر میٹل ورک گیا ہوا تو آپ سمجھ سیٹ آف انفیکشن، یعنی آپ کے میٹل ورک تو پورا سورس ہو جاتا ہے نا، وہیں پہ آپ کے سیٹ آف انفیکشن ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ جو آپ کی تمام یہ ایکٹیویٹیز کے حساب سے، پھر پری میڈیکیشنز کے حساب سے، پلس جو پری ایگزسٹنگ ہیلتھ پرابلم ہے اس کی مینٹیننس، تو 4-5 اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو 4-5 کیٹیگرائز آپ اس میں کیٹیگری میں آ جائیں گے. اس کو انشاءاللہ مینٹین رکھیں تو 10 سال 12 سال آرام سے نکل جاتے. پھر اگر خدا نخواستہ ایسیپٹک لوزنگ ہوئی تو اس کے ریویژنز ہیں، ریویژن کے نئے جوائنٹس آ گئے تو آرام سے اگر کسی کا 60 سال یا اس میں آپریشن ہوا تو 80-85 ایئرس تک آرام سے زندگی کر سکتا ہے. اور سب ہوئے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.